بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف از داؤد نواز. آئی ایم سرونگ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان ایز اے وزٹنگ لیکچرر in Department of Political Science. I am teaching the course of Human Resource Management in class BPA 4th evening. ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے وہ کمپنسیشن کے بارے میں ہے. تو ہم اپنے لیکچر میں جو ہے کمپنسیشن کو ڈسکس کریں گے. کمپنسیشن میں کیا ہے کہ کمپنسیشن میں سے مراد آپ کہہ سکتے ہو پروموشنس, ٹھیک ہے, ڈیزائریبل ورک اسائنمنٹس ہو گئیں یا پھر ریکگنیشن ہو گئی, ٹھیک ہے, ورک فریڈم ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمپنسیشن میں آ جاتی ہیں اور دے آل ہیلپ مینٹین امپلائی کمٹمنٹ. اب کمپنسیشن کے اندر جو ہمارا جو مین جو ایریا ہے وہ ہے ریوارڈز ریویو, ٹھیک ہے, کہ ریوارڈز کیا جو ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ریوارڈز کیا ہوتے ہیں. ریوارڈز میں ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انٹرنزک اور ایکسٹرنزک, اور دوسری ہوتی ہے فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل. اگر ہم انٹرنزک کی بات کریں اور ایکسٹرنزک کی بات کریں تو انٹرنزک اور ایکسٹرنزک میں جو ہے وہ کیا جو ہے ڈفرینشیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کہ انٹرنزک ریوارڈز ایسے ریوارڈز ہوتے ہیں کہ جو پارٹیسپیشن ہو رہی ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں, ٹھیک ہے, گریٹر جاب فریڈم کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, مور رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اپرچونیٹیز کو دیکھا جاتا ہے فار دی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, ڈائیورسٹی آف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. ایکسٹرنزک میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹیکشن ہوتی ہے پروگرامز کی, پے فار ٹائم ناٹ ورک, سروسز اور پرکس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم فائنینشیل کی بات کریں تو فائنینشیل کے اندر ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں, پرفارمنس بیسڈ اور امپلائڈ ممبرشپ بیسڈ. پرفارمنس بیسڈ پہ آپ کو بونسز دیے جاتے ہیں, پیس ورک, کمیشن, انسینٹیوز پلانس, میرٹ پے پلانس. اسی کے ساتھ جو فائنینشیل ہے اس میں جو امپلائڈ ممبرشپ بیسڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, آپ کی جو آپ کا لیونگ کاسٹ ہے اس کو انکریز کر دیا جاتا ہے. لیبر مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ لیبر مارکیٹ جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ پراپر کر رہے ہوتے ہیں. پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہے, ٹائم اینڈ رینک انکریز ہو جاتا ہے, یعنی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رینک ہے وہ انکریز ہوتا چلا جاتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. یہ فائنینشیل آپ کے ریوارڈز ہوں گے. نان فائنینشیل ریوارڈز کیا ہو سکتے ہیں کہ اسائنڈ پارکنگ اسپیس, یعنی کہ آپ کو جو پارکنگ اسپیس ہے وہ اسائن کر دی جاتی ہے. کہ اسی کے ساتھ ساتھ پریفرڈ اسائنمنٹس, یعنی کہ جو پریفرڈ اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو اچھے اسائنمنٹس آپ کہہ سکتے ہو کہ جو میجر اسائنمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک آرگنائزیشن کی, وہ آپ کو پریفر کی جا رہی ہوتی ہیں, آپ کو دی جا رہی ہوتی ہیں. بزنس کارڈز آپ کو دیے جا رہے ہوتے ہیں. آن سیکرٹری آپ کا کنسیپٹ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک سیکٹری دیا جاتا ہے آپ کے کام کے لیے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ سیکٹری کے تھرو تھوڑا سا آسان کر لیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی امپریسو ٹائٹل جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے اچھا ٹائٹل, امپریسو ٹائٹل جو ہے وہ بھی دے دیا جاتا ہے. بات کرتے ہیں کہ انٹرنزک ورسز انٹرنزک ریوارڈز. ہم اس میں ریوارڈ پلانس کے جو ٹائپس ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس ہے انٹرنزک ورسز ایکسٹرنزک ریوارڈز. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اب انٹرنزک ریوارڈز ایسے ریوارڈز ہیں جس کو ہم پرسنل سیٹسفیکشن بھی کہتے ہیں, اور ایسے ریوارڈز جو ہیں دیٹ کم فرام دا جاب اٹ سیلف, ٹھیک ہے, سچ ایز پرائڈ ان ونز ورک, فیلنگز آف اکمپلشمنٹ, بینگ اے پارٹ آف اے ورک ٹیم. کہ آپ ایک کسی کے کام کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پرائڈ کرتے ہیں, پرائڈ فیل کرتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اس بندے نے اچھا کام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام کے مکمل ہونے کی فیلنگ ہونا, ایک ٹیم جو ایک ورک ٹیم ہے اس کا اپنے آپ کو پارٹ سمجھنا. تو یہ انٹرنزک ریوارڈز میں آپ ایک جاب کی طرف, یعنی کہ آپ کے انٹرنزک ریوارڈز میں آ جائے گا, پرسنل سیٹسفیکشن کی طرف آ جائے گا. ایکسٹرنزک ریوارڈز کیا ہیں؟ ڈیٹ کم فرام اے سورس آؤٹ سائڈ دا جاب. یہ آپ کی جاب کے آؤٹ سائڈ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, جبکہ انٹرنزک جو ہے وہ جاب اٹ سیلف, وہ آپ کی جاب کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ کے پاس ہوتے ہیں.
اب اس میں ایکسٹرنزک ریوارڈس میں کون کون سے آ جائیں گے؟ منی ہے، پروموشنز ہیں، بینیفٹس ہیں مختلف قسم کے، تو یہ اس میں ایکسٹرنزک میں آ جائیں گے. فائنینشیل ورسز نان فائنینشیل ریوارڈس. پہلے ڈسکس کرتے ہیں فائنینشیل ریوارڈس کو. فائنینشیل ریوارڈس میں جیسے آپ کی ویجز ہو گئی، بونس آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، پروفٹ شیئر کر رہی ہوتی ہے آرگنائزیشن آپ کے ساتھ کہ آپ اتنا جو ہے ہمیں کام کر کے لا کے دو، ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے، یعنی کہ پروفٹ شیئرنگ پلان ہو گئے. پینشن پلانز ہو گئے. پیڈ لیوز ہو گئی، یعنی کہ آپ لیو پہ جاؤ گے آپ کو پے ملے گی. پرچیز ڈسکاؤنٹس، یعنی کہ آپ کوئی چیز خریدو گے تو آپ کو اس چیز کو خریدنے پر آپ کی کمپنی کی طرف سے 10% یا 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا. وہ آپ کی کمپنی جو ہے آپ کو ڈسکاؤنٹس آفر جو ہے وہ دے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو نان فائنینشیل ریوارڈز ہیں وہ کیا ہوگا؟ میک دا لائف آن دا جاب مور اٹریکٹیو، کہ آپ کی جو لائف ہے اس کو مور اٹریکٹیو بنا دیا جائے گا. کیسے؟ کہ آپ کو لیونگ الاؤنس دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پارکنگ الاؤنس دیا جا رہا ہے، لیونگ کاسٹ آپ کی انکریز کی جا رہی ہے، کہ آپ کے کوئی میڈیکل الاؤنس آپ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے جو ہے یہ نان فائنینشیل ریوارڈز ہو جائیں گے. میڈیکل الاؤنس مطلب وہ خود آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ کا میڈیکل جو ہے وہ میڈیکل کے جتنا ایکسپینڈیچر ہے وہ پے کر رہی ہوگی. پرفارمنس بیسڈ ورسز ممبرشپ بیسڈ. پرفارمنس بیسڈ ریوارڈز آر ٹائڈ ٹو اسپیسیفک جاب. ایک بات یاد رکھیے گا، جو پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ ہوتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی کوئی مخصوص اسپیسیفک جاب جو ہے اس کی جو پرفارمنس ہوگی اس کے کرائٹیریا کے ساتھ یہ جو ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے پرفارمنس اچھی اپنی آرگنائزیشن میں دی تو آپ کو کمیشن ملے گا، پیس ورک پے پلانز ملیں گے، انسینٹیو سسٹم ہوگا، یا گروپ بونسز دیے جا رہے ہیں، یا میرٹ پے آپ کو جو ہے وہ پے دی جا رہی ہے کہ آپ کو میرٹ پہ آپ آئے ہو، آپ نے اچھا کام کیا تو آپ کی پے جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اس طرح کے جو ہے یہ پرفارمنس بیسڈ ہے، یعنی کہ پرفارمنس کو جج کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ممبرشپ بیسڈ پرفارمنس کی بات کریں کہ ممبرشپ بیسڈ پرفارمنس ممبرشپ بیسڈ ریوارڈز کون سے ہوں گے؟ یہ تو پرفارمنس بیسڈ ہے، یہ ممبرشپ بیسڈ ریوارڈز کون سے ہیں؟ تو اس کی اگر ہم بات کریں اس میں ایسے ریوارڈز ہیں سچ ایز کاسٹ آف لیونگ ہو گئی. کاسٹ آف لیونگ آپ کی انکریز کر دی جاتی ہے کہ اس بندے نے جو ہے اچھا کام کیا، اس کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کو انکریز کر دیا جائے. مختلف قسم کے بینیفٹس آپ کو دیے جا رہے ہوتے ہیں. سیلری آپ کی انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھی ممبرشپ شو کی ہے تو آپ کی جو سیلری ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ آرگنائزیشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو ہے کس طرح سے لے کے چلتی ہے. جی، کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن. Companies drive their compensation programs from job evaluation, which defines the appropriate worth of each job. کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے مختلف قسم کے کمپنسیشن پروگرامز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرواتی ہیں، اور اپنی جو اپنا جو ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی جاب کو ایویلویٹ کرتے ہوئے، ان کے جاب ایویلویشن کا پروسیس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپروپریٹ ورتھ آف ایچ جاب، یعنی کہ ہر ایک جاب کی جو ایک ورتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کمپنی جو ہے کمپنسیشن پروگرامز انٹروڈیوس کرواتی ہے کہ آپ کی جاب کی ایویلویشن ہوگی اور اس کے ذریعے آپ کی جو جاب ہے اس کی اپروپریٹ ورتھ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی جاب کی ورتھ یہ ہے اور آپ نے کیا کام کیا، ٹھیک ہے. آپ کے جاب کی ورتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کمپنسیشن پروگرامز جو ہیں انٹروڈیوس کروائیں گے وہ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن میں آ جاتا ہے کہ آپ کے جاب کی ایویلویشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. این افیکٹو اینڈ فیئر کمپنسیشن پروگرام اٹریکٹس، موٹیویٹس اینڈ ریٹینز دا کمپیٹنٹ امپلائیز. کہ جو ایک اچھا کمپنسیشن کا پروگرام ایک مطلب کہ افیکٹو اور ایفیشینٹ اور فیئر کمپنسیشن پروگرام جو ہے وہ کسٹمر اپنا امپلائیز کو، جو اچھے امپلائیز ہوتے ہیں، جو کمپیٹنٹ امپلائیز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو ریٹین کرتا ہے. کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہم جو ہمارے پاس مین ٹاپک ہے وہ ہے دا فیئر لیبر اسٹینڈرڈز ایکٹ.
کہ آپ کا ایک جو لیبر اسٹینڈرڈ ایکٹ ہے وہ فیئر ہونا چاہیے، کہ جو آپ کے پاس لیبر کام کر رہی ہے اس کا جو آپ ایکٹ پاس کرتے ہو، جو آپ پالیسی بنا رہے ہو، وہ فیئر ہونی چاہیے. اب جو دا فیئر لیبر اسٹینڈرڈ ایکٹ ریکوائر منیمم ویج، اوور ٹائم پے، ریکارڈ کیپنگ، چائلڈ لیبر ریسٹرکشنز، تو یہ سارے کے سارے فیئر لیبر اسٹینڈرڈ ایکٹ کے تھرو آ جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایگزیمپٹ امپلائز اور نان ایگزیمپٹ امپلائز کیا ہوگا. ایگزیمپٹ امپلائز انکلوڈ پروفیشنل اینڈ مینیجریل امپلائز ناٹ کورڈ انڈر FLSA اوور ٹائم پروویژنس. اسی کے ساتھ ساتھ جو نان ایگزیمپٹ امپلائز ہیں وہ کیا ہے، ایلیجیبل فار پریمیم پے، ٹائم اینڈ ون ہاف وین دے ورک مور دین 40 hours ان اے ویک. تو یہ جو ہے ایگزیمپٹ امپلائز اور نان ایگزیمپٹ امپلائز کا بھی جو ہے اس میں کنسیپٹ دیا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے ایکول پے ایکٹ، جو کہ 1963 میں یہ ایک پاس کیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ مین اینڈ وومن ہائرڈ فار دا سیم جاب بی پیڈ ایٹ دا سیم. کہ اگر کوئی عورت یا مرد سیم جاب پر ہائر کیا گیا ہے تو اس کو آپ سیم سیلری دو گے. کہ مثال کے طور پر مسٹر داؤد ہے، ٹھیک ہے، آپ نے داؤد کو جو ہے اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ اس کو سیلری دے رہے ہو. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں، FLSA سے مراد ہے فیئر لیبر اسٹینڈرڈز ایکٹ، ٹھیک ہے نا، یہ اوپر بھی مینشن ہے، تو آپ لوگ اگر کہیں پریشان نہ ہو جائیں. اس کا مطلب ہے FLSA کا فیئر لیبر اسٹینڈرڈز ایکٹ. ہم بات کر رہے تھے کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن میں، جی، کہ مسٹر داؤد ہے، آپ نے اس کو ہائر کیا 10,000 روپے پہ اور اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. مسٹر داؤد کو تو آپ 10,000 دے رہے ہو اور اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. میم سارا آپ کے پاس آئی ہیں، اب سارا کو 6,000 دے رہے ہو، اس نے بھی ماسٹرز کیا ہوا، تو یہ ایکول، آپ اس کے ساتھ ایکویلٹی نہیں رکھ رہے دونوں کے درمیان. تو ایکول پے ایکٹ جو ہے 1963 میں جو پاس ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ مین اینڈ وومن ہائرڈ فار دا سیم جاب ہیو آر ٹو بی پیڈ ایٹ دا سیم. کہ اگر وہ سیم جاب پہ ہائرڈ ہوئے تو ان کو آپ سیم پے کرو گے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو سول رائٹس ایکٹ ہے وہ کیا کہتا ہے، براڈر دین ایکول پے ایکٹ. یہ ایک براڈر دین، یہ جو سول رائٹس ایکٹ ہے یہ براڈر ایکٹ، یہ براڈ لیول پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکول پے ایکٹ سے زیادہ براڈر ہے. یہ ڈسکریمنیشن اگر کی جاتی ہے، جیسے جینڈر بیسس پہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس سے یہ منع کرتا ہے یہ ایکٹ، جو سول رائٹس ایکٹ ہے. کہ اگر آپ میل کو ترجیح دے رہے ہو فیمیل پہ یا فیمیل کو میل پہ ترجیح دے رہے ہو تو یہ پروہیبٹس کرتا ہے، اس سے منع کرتا ہے. یوزڈ ٹو سپورٹ کمپیریبل ورتھ کنسیپٹ، ٹھیک ہے نا. اسی کے ساتھ ساتھ سیلریز اسٹیبلشڈ بیسڈ آن اسکل، رسپانسبلٹی، ایفرٹ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز. یہ سیلریز جو ہیں وہ اسکلس کی بنا پر، رسپانسبلٹیز اور ایفرٹس کی بنا پر اور ورکنگ کنڈیشنز کی بنا پر جو ہے وہ اسٹیبلش کی جانی چاہیے، دینی چاہیے. جاب ایویلویشن اینڈ دا پے اسٹرکچر. جاب ایویلویشن جو ہے، جب آپ اپنے امپلائز کی جاب کی ایویلویشن کرتے ہو، انالیسس کرتے ہو کہ آپ کا امپلائی کس طرح سے کام کر رہا ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا اس کوالیفیکیشن کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو یہ جاب ایویلویشن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ جاب ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہو. تو جاب ایویلویشن جو ہے یہ ہیلپ کرتی ہے پے اسٹرکچر کو ہیلپ کرنے کے لیے. کہ مسٹر داؤد جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہا ہے، اس کو 10,000 روپے آپ دے رہے ہو، آپ اس کی جاب کو ایویلویٹ کرو گے ہر مہینے کے بعد کہ داؤد نے کتنا ہمیں جو ہے وہ پروگرس کی. اگر اس کی پروگرس اچھی ہے تو اس کی سیلری بڑھا دی جائے، ٹھیک ہے. پروگرس کم ہے تو سیلری جو ہے وہ کم کر دی جائے، یا اس کو پنشمنٹ دی جائے، یا اس کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، نیکسٹ وارننگ دی جائے. تو یہ جو ہے جاب ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے، اور جاب ایویلویشن کے مطابق آپ ایک پے اسٹرکچر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے امپلائز کا. جاب انالیسز انفارمیشن ڈیٹرمائن دا ریلیٹیو ویلیو اور رینک آف ایچ جاب ان دا آرگنائزیشن. ادر پے اسٹرکچر فیکٹرز کون سے ہو سکتے ہیں؟ لیبر مارکیٹ کنڈیشنز کو آپ دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے سیلریز کا جو پے اسٹرکچرز ہے اس کو سیٹ کر رہے ہو، کولیکٹیو بارگیننگ کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے سیلری سیٹ کر رہے ہو، یا انڈیویجول سکلز کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ پے اسٹرکچر کو سیٹ کر رہے ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیبر مارکیٹ کنڈیشنز یہ ہیں کہ لیبر کو اس ٹائم 800 روپے یومیہ دیا جا رہا ہے تو آپ اس کے مطابق سیلری دے رہے ہو. کولیکٹیو بارگیننگ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی ہم نے اتنا جو ہے وہ سیلری جو ہے وہ مناسب ہے تو اتنی سیلری دی جائے گی، تو کولیکٹیو بارگیننگ آپ اس کے ساتھ کرتے ہو کہ جی ٹھیک ہو گیا جی، اس سیلری پر آپ کو اتنی اماؤنٹ دی جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ انڈیویجول کی بنا پر، آپ انڈیویجول کے اسکلس کی بنا پر جو ہے
آپ ان کو سیلری پے کر رہے ہوتے ہو کہ ان کی اسکلس، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کی اسکلس کی بنیاد پر آپ ان کو جو ہے وہ پے دے رہے ہوتے ہیں. اب جاب ایویلویشن میتھڈز ہیں، جاب ایویلویشن اور پے اسٹرکچر میں، تو اس میں 3 میتھڈ ہیں: آرڈرنگ میتھڈ، کلاسیفیکیشن میتھڈ اور پوائنٹ میتھڈ. آرڈرنگ میتھڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی پلیسز جابس ان اے سمپل رینک آرڈر فرام ہائیسٹ. کہ کمیٹی جو ہے وہ جاب پلیس کر دیتی ہے آپ کی سمپل رینک آرڈر فرام ہائیسٹ ٹو لوئسٹ. کہ ایک سمپل رینک بنا دیا، سمپل رینک آرڈر کر دیا کہ ہائیسٹ ٹو لوئسٹ تک. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کلاسیفیکیشن میتھڈ کیا ہے کہ جابس پلیس ان گریڈس ٹو کمپیئر دیئر ڈسکرپشنس ٹو دا بینچ مارکڈ جابس. کہ جابس جو ہیں وہ آپ گریڈس کی بنیاد پر جو ہے پلیس کر دیتے ہو، پھر ان کو آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہو ان کی ڈسکرپشنس کو بینچ مارکڈ جابس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ جو بینچ مارکڈ جو ہے جابس جو ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں. بیٹا جو بینچ مارکڈ جاب جو ہے، اٹ از اے ٹائپ آف اے ڈیفائنڈ جاب پوزیشن found in the workforce for which pay, legal and other specifications remain consistent across the industry and can be used to make pay comparisons and job evaluation. The term key job may be applied. Benchmark job related data is useful to both employers and employees. تو یہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کلاسیفیکیشن میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ لک فار اے کامن ڈینومینیٹر. کہ آپ سکلز کو دیکھ رہے ہوتے ہو، نالج کو دیکھ رہے ہوتے ہو، رسپانسبلٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ایکسپیرینس کو دیکھ رہے ہوتے ہو. یعنی کہ کلاسیفیکیشن بنا دی نا کہ کسی کو اس کی سکلز کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر، رسپانسبلٹیز کی بنیاد پر آپ اس کی جاب ڈسکرپشنس کو جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہو اور ان کو آپ گریڈنگ کر رہے ہو. کلاسیفائی کرنا، کسی چیز کو گریڈ کرنا. اسی کے ساتھ جو لاسٹ میتھڈ ہے وہ ہے پوائنٹ میتھڈ. جابس آر ریلیٹڈ اینڈ ایلوکیٹڈ پوائنٹس آن سیورل کرائٹیریا. کہ جو جابس ہیں آپ ان کو ریٹ کرتے ہو یا وہاں پہ پوائنٹ ایلوکیٹ کر دیتے ہو مختلف قسم کے کرائٹیریاز بنا کر. کہ کس نے آپ کرائٹیریا بنا دیتے ہو کہ 1 گھنٹے میں کس نے کیا پرفارمنس کی، بیڈ پرفارمنس ہے یا گڈ پرفارمنس ہے، اچھی سکلز لگائی ہیں یا نہیں لگائیں. تو اس بنیاد پر آپ ان کو ریٹنگ کرتے ہو کسی کے، یا پوائنٹس کے ذریعے آپ ان کو جو ہے ان کو ریٹ کر رہے ہوتے ہو، ان کو جج کر رہے ہوتے ہو. تو جابس ود سملر پوائنٹ ٹوٹلز آر پلیسڈ ان سملر پے گریڈس آفرز دا گریٹسٹ اسٹیبلٹی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نیکسٹ ہے اسٹیبلشنگ دا پے اسٹرکچر. اب اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ فردر 3 جو ہیں وہ ٹائپس ہیں: کمپنسیشن سروس، ویج کروز اینڈ ویج اسٹرکچر. کمپنسیشن سروس میں کیا ہوتا ہے کہ یوز ٹو گیدر فیکچوئل ڈیٹا آن پے ریٹس فار ادر آرگنائزیشن. کہ آپ ادر آرگنائزیشن سے جو ہے پے ریٹس جو ہیں ان کے، وہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، اکٹھے کر رہے ہوتے ہو. انفارمیشن از آفن کلیکٹڈ آن ایسوسیٹڈ امپلائی بینیفٹس ایز ویل. کہ آپ اپنے امپلائیز کو جو اپنے بینیفٹس دینے ہیں یا سیلریز دینی ہیں، تو اس کے لیے آپ دوسری آرگنائزیشن کے اندر دیکھتے ہو، وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہو کہ وہ کس طرح سے جو ہے ان کا پے ریٹس ہیں، کس طرح سے وہ پے کر رہے ہیں. تو آپ کمپنسیشن سروے کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. انفارمیشنس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہو کس کی بنیاد پر؟ ایسوسیٹڈ امپلائی بینیفٹس کی بنیاد پر. ویج کرو کا کیا ہوتی ہیں؟ ویج کروز ڈران بائی پلاٹنگ جاب ایویلویشن ڈیٹا such as job points or grades against pay rates actual or from survey data. کہ آپ ایک کرو جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہو، آپ کو پتہ ہوگا گراف بنا رہے ہوتے ہو، جس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، جاب پوائنٹس یا گریڈس کو جو ہے آپ اس میں شو کر رہے ہوتے ہو کس کے اگینسٹ؟ پے ریٹس کے اگینسٹ. کہ یہ پے ریٹ ہے اور اس کے اکارڈنگلی یہ اتنے جاب پوائنٹس ہونے چاہیے یا یہ گریڈ ہونا چاہیے. اگر اتنا گریڈ ہوگا یا اتنے جاب پوائنٹس اس نے اچیو کیے تو اس کو اتنی جو ہے اس ریٹ پہ پے ملے گی. مثال کے طور پر مسٹر داؤد کے اگر 7 پوائنٹس ہیں تو اس کو 10,000 دیا جائے گا، اگر 10 پوائنٹس ہیں تو اس کو 15,000 دیا جائے گا. تو اس طرح سے بھی آپ ویجز کروز بنا دیتے ہو جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں پے اسٹرکچر کو
اور یہ جو ہے ایک لاجیکل پروسیس ہوتا ہے. ویج اسٹرکچر. ویج اسٹرکچر کیا ہے کہ ڈیزینیٹس پے رینجز فرام جاب آف سملر ویلیو. ٹھیک ہے. ریزلٹس ان لاجیکل ہیرارکی آف ویجز ان اوور لیپنگ رینجز. کہ آپ نے اپنے ویجز کا ایک اسٹرکچر بنا دیا, ایک رینج بنا دی. ٹھیک ہے. آپ کے جو جابس ہیں سیم نیچر کے جابس ہیں تو آپ ان کے پے رینج بنا دو گے, پے اسٹرکچر آپ اپنا پریپیئر کر لو گے کہ یہ جو جاب ہے اس کا یہ پے اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگلی کام کیا تو آپ کو اتنی جو ہے وہ ویج جو ہے وہ دی جائے گی, ویجز دی جائیں گی, یا آپ کو اتنا جو ہے سیلریز پرووائڈ کی جائیں گی. اب ویج اسٹرکچر کو اگر ہم فردر دیکھیں تو ویج اسٹرکچر جو ہے اٹ ریفرز ٹو دا میریڈ آف دا ویج rates paid to various categories of workers in terms of skills and other characteristics employed by the different firms and industries. کہ مختلف قسم کی فرمز ہوتی ہیں, انڈسٹریز ہوتی ہیں, وہاں پہ ایک ہرارکی ہوتی ہے کمپنی کی, تو وہ اپنی ایک اماؤنٹ جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں اپنے امپلائیز کا لیول دیکھتے ہوئے کہ کس کی کتنی اسکلز ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں, اس کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ اپنی ایک ویجز جو ہیں وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں کوالیفیکیشن کی بنیاد پر, اسکلس کی بنیاد پر. تو وہ ایک اسٹرکچر اس کا بنا دیتے ہیں کہ اگر کسی کی کوالیفیکیشن اگر ماسٹرز ہے اور اس کے جاب اسکلز اچھی ہیں تو اس کو 15,000, کسی کا بیچلر ہے اور اس کے تھوڑی لوئر اسکلز ہیں تو اس کو 10,000. اس طرح سے جو ہے وہ مطلب اپنی سیلریز کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا, لیکچر نمبر 11 یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ہم لیکچر 12 میں جو ہے فردر کمپنسیشن کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.